السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اللہ کے بندے کو دنیا کے اندر کس طرح سے رہنا چاہیے، یعنی ایک اللہ کی بندی کو، ایمان والے کو کس طرح سے دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا، اور اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح کی نیت انسان کی ہونی چاہیے، ایک ایمان والے بندے کی، ایک ایمان والی بندی کی کیا نیت رہنی چاہیے کہ اگر وہ ان باتوں کا دنیا کے اندر خیال کر لیں اور اس طرح سے زندگی گزار لیں تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق اس پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور وہ دنیا سے بہت زیادہ خزانہ اعمال صالحہ کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں اور عبادات کی شکل میں آخرت میں لے کر جائے گا۔ یعنی اللہ کے دربار میں جب وہ پہنچے گا تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ خالی ہیں، وہ یہ سوچے گا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے ٹینشن نہیں ہے، مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے، بلکہ میرے پاس تو بہت زیادہ خزانہ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں وہ خوشی خوشی پہنچے گا اور آخرت کی تمام تر رسوائیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتیں کیا ہیں، یہ حدیث آپ ضرور سنتے جائیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے عبداللہ، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک اجنبی مسافر ہو، یا راستہ چلتا ہوا اور اجنبی علاقے سے گزرتا ہوا ایک بے سہارا مسافر ہو۔ یہ پہلی بات ارشاد فرمائی پیارے نبی نے، اور آگے بھی ارشاد فرمایا، پہلی بات ارشاد فرمائی کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے، ایک اجنبی مسافر ہے اور ایک اجنبی علاقے سے گزرتا نکل جاتا ہے اور اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، صرف اگر پرواہ ہوتی ہے تو اس کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے، اپنے مقام کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں اپنی منزل مقصود کو پالوں اور اپنے مقام تک پہنچ جاؤں۔ تو یہی سوچ لے کر ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے اور ہمیں آخرت کے لیے اعمال کرنے چاہیے، تو مسافر والی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اور دوسری جو نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، یعنی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ تم بالکل مردہ ہو، ایک بے جان جسم ہو، ایک مردے کی مانند ہو، ایک مردے کے مانند ہو، اور بیماری سے قبل صحت کی حالت میں کچھ کر لو، اور اسی طرح موت سے پہلے زندگی میں کچھ کر لو۔ انسان جب موت دیکھتا ہے تو موت کے آنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کر دوں، یہ کر دوں، کچھ اچھے کام کر لوں، تھوڑی سی زندگی کی مہلت مل جائے، میں اور اعمال صالحہ کر لوں گا۔ لیکن میرے بھائیو، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اب مہلت نہیں ملتی، اللہ رب العزت کی طرف سے ذرہ برابر بھی چھوٹ نہیں ملتی ہے، پھر تو اس کی روح قبض ہونی ہی ہے۔ تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، جس طرح ایک مردہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی کی کچھ فکر نہیں، اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، اس کے سامنے عالم برزخ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے فرشتے ہوتے ہیں، اس کے سامنے منزل مقصود ہوتی ہے، اور وہ مردہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس کا اگر ساتھ دیتا ہے تو اس کے اعمال ساتھ دیتے ہیں، اس کی نیکیاں ساتھ دیتی ہیں، اس کے اچھے کام ساتھ دیتے ہیں، اس کے وہ کام ساتھ دیتے ہیں جو اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ یہی ہمیں دنیا کے اندر سوچنا چاہیے کہ دنیا والے میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی کام نہیں آگا، اگر کام آئیں گے تو میرے اعمال، میری نیکیاں، اس لیے نیکیوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر
زندگی گزارنی چاہیے کہ میں دنیا کے اندر ایک مسافر ہوں۔ جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، اپنے سفر کو کاٹتا ہے، اسی طرح سے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیشہ اسے فکر ہوتی ہے کہ مجھے نجات کیسے مل جائے، اس کی نیکیاں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس لیے اچھے کام کرنے کی توفیق ہمیں ملتی رہنی چاہیے، اور ہم اچھے کام زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آخرت ہماری بن جائے، ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔